میں بھی صبح شام بھی میں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے پولس رسول کا جو مشنری سفر تھا، تیسرا مشنری سفر، وہ یہ سفر بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن یہ پولس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ سفر ایک تو وہ قید کی حالت میں کر رہا تھا، بطور قیدی وہ بحری جہاز میں روم کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرا وہ اس میں بظاہر تو قیدی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہم تو قید ہیں، ہم تو قید ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہو سکتا۔ یہ سفر بھی اس کا ایک مؤثر سفر، مشنری سفر بن گیا، کیونکہ پولس جب اس جہاز میں تھا تو وہ اس جہاز میں اس جہاز کا امید کا پیکر تھا۔ انہیں سب کی نظریں پولس پر لگ گئی جب جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، اور طوفان کی سبب سے کلام میں لکھا ہے کہ ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہے۔ انہیں سب لوگ نا امیدی کا شکار ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نا امیدی ہو جائے، نا امید ہو جائے صاحب، تو تب کس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اس نا امیدی میں امید کا پیغام دے، اس نا امیدی میں امید کا پیغام دے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، اور وہ اتنا بیمار ہو کہ بچنے کی امید نہ ہو، اور کوئی خدا کا خادم آئے اور کہے کہ یہ مرے گا نہیں، اس کی خدا نے زندگی کو عمر کو دراز کر دیا ہے، اور یہ بیماری اس کی موت کا سبب نہیں بنے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے اگر خادم اس کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کو زندگی دے دیتا ہے اور پھر وہ مرے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ایک نا امیدی میں امید ہوتی ہے۔ اور ہم زندگی میں بہت دفعہ بہت ساری باتوں میں نا امید ہوتے ہیں، اور ہمیں امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب ہمیں امید کہاں سے ملتی ہے؟ میری چیزوں کو جب بھی ہم کسی نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی سے اپنی کونسلنگ کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس میں بات میں ہماری مدد کرے۔ ہم کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میری چیزوں مقدس پولس رسول کی زندگی میں یہ باتیں جو ہم اس سفر میں خدا نے کی، خدا کی طرف سے یہ امید کا پیغام تھا جو خدا نے ان نا امید لوگوں کو دیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا کہ پولس کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے پولس سے کہا کہ ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی۔ اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ خدا نے کیا پیغام دیا؟ خدا نے کہا کہ اس جہاز میں تمام سوار زندگیاں، جتنے بھی خدا کے اس میں سوار لوگ ہیں، خدا نے اپنے بندہ پولس کی خاطر کہا کہ میں نے ان کو سب کو ان کی جان بخشی کر دی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرے گا۔ جبکہ سفر کے آغاز میں پولس کی طرف سے، پولس کے وسیلہ سے خدا کا پیغام یہ تھا کہ یہ سفر مشکل ترین ہے، اس میں جہاز کا بھی نقصان ہوگا اور سب کی جانوں کا بھی نقصان ہوگا، اور جو کلام کی سچائی تھی وہ پوری ہوئی، جیسا پولس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، جہاز کو انہوں نے چھوڑ دیا، جہاز ہوا کے رحم و کرم پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ سب نے آخر بچنے کی امید ان کو کسی کو نہ رہی۔ لیکن میری چیزوں پھر پیغام، خدا کا پیغام پولس کی معرفت پھر ان کو ملا کہ تم بچ جاؤ گے، تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوگا، جہاز کا نقصان ہوگا۔ میری چیزوں نا امیدی میں امید کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، خدا ان کی نا امیدی میں ان کو امید بخشتا ہے، زندہ امید بخشتا ہے۔
اور ان کی نا امیدی جو ہے وہ امید میں تب بدلتی ہے جب خدا کا ان کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ پولس کا تعلق خدا کے ساتھ قائم تھا اور خدا اس کو جب سب نا امید تھے تو خدا نے اس تک امید کا پیغام پہنچایا۔ پولس نا امید نہیں تھا۔ پولس کو یہ خدا کی طرف سے میسج ملا کہ سب کی جانیں بچ جائیں گی۔ خدا صرف پولس کو نہیں بلکہ سب کو اس لیے بچانا چاہتا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ پولس کا خدا جو ہے وہ بچانے والا ہے۔ یہ سب دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، یہ پانی کے دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، یہ سورج دیوتا کو بھی مانتے تھے۔ ان کے دیوتا ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے اس مشکل میں خدا نے اپنے بندہ پولس کے وسیلہ سے ان پر یہ ظاہر کر دیا، تمہارے دیوتا تمہیں بچا نہیں سکتے۔ دکھوں سے رہائی دینے والا، مشکلات سے نکالنے والا میرا رب کا خدا ہے، وہ کسی اور کا خدا نہیں ہے۔ وہ پولس کا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ آپ کا خدا ہے۔ میرے عزیزو، باحثیت مسیحی، باحثیت ایماندار، ہم زندگی میں بہت دفعہ نا امید ہوتے ہیں، اور نا امیدی میں ہم امید حاصل کرنے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہماری نا امیدی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم بچ نہیں سکیں گے، یہ بیماری میری جان لے لے گی، یہ مصیبت مجھے کھا جائے گی، یہ مصیبت، اس مصیبت سے مجھے کون نکالے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب نا امید ہو تو اپنے زندہ خدا کی طرف دیکھیں جو ہماری نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ اس نے کہا میں مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں مصیبت میں مستعد مددگار ہوں۔ زبور جب ہم 46 پڑھتے ہیں، 46 زبور میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ مصیبت میں ہماری پناہ گاہ ہے اور مستعد مددگار ہے۔ وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہماری قوت ہے، اور ہماری مصیبت میں مستعد ہمارا مددگار ہے۔ ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں نا امیدی میں زندہ امید بخشتا ہے۔ ہم جب بھی نا امید ہوں، ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، کسی کو نہ پکاریں، کسی کی طرف نہ ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اپنے خدا کی طرف ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہے، مستعد مددگار ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جب بھی وہ پکارتے ہیں وہ بچا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ شاگرد، جب آپ سب اس بات کو جانتے ہیں واقعی، کیونکہ یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا اور طوفان میں کشتی گر گئی اور وہ نا امید ہو گئے، چلا اٹھے، خدا ہم مر جائیں گے، ہمیں بچا۔ تو یسوع نے کہا اے کامت کا دو، شک کیوں کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے درمیان ہوں، پھر بھی تم ڈر رہے ہو، پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو مر چلے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا اس مصیبت سے۔ لیکن میرے عزیزو، بچانے والا تو ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری کے باعث، ہماری بے اعتقادی کے باعث ہم اپنے دکھ اور مصیبتوں میں بے دل ہوتے ہیں، ہم اپنے دکھ اور مصیبتوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یسوع کیا کہتے ہیں؟ تمہارا اعتقاد کہاں ہے؟ تم نے کیوں شک کیا؟ کیوں بے اعتقاد ہوئے؟ تو میری چیزوں، اگر ہم اپنی زندگی میں کبھی ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ داؤد نبی کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، ہاں جب ساتھ نہیں ہے تو پھر تو ڈر ہی ڈر ہے۔ جب ساتھ ہے تو نا امیدی امید میں بدل جائے گی، جب ساتھ نہیں ہے تو نا امیدیاں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے جب ہماری نا امیدی بڑھ جائے، جب ہمارا خوف بڑھ جائے، تو جان لیں کہ آپ خدا سے دور ہیں، خدا آپ کی زندگی میں اس کا ہاتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن
وہ دور نہیں ہوتا، ہم اس سے دور چلتے ہیں۔ وہ مدد کے لیے ہمیں سے انکار نہیں کرتا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہم اس سے مدد کے لیے پکارتے نہیں ہیں۔ سو میری چیزوں، زندگی میں ہم سب کا یہ تجربہ ہے، ہم سب ان حالات میں سے گزرتے ہیں کہ جب ہم بہت مشکلیں ہوں تو ہمیں بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی، تو اس نا امیدی میں، اس مشکل میں، اس آزمائش میں، اس دکھ میں، اس پریشانی میں کن باتوں کو یاد کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا تعلق خدا کے ساتھ رکھنا ہے کہ کیا میرا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے۔ دوسری بات، اپنے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، جس نے کہا کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ تیسری بات، اپنے ایمان میں قائم رہنا ہے، بے اعتقاد نہیں ہونا۔ اگر ہم تین باتوں کو، اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور اپنی مصیبت میں اپنے خدا کو پکارنا ہے اور بے اعتقاد نہیں ہونا، اپنے ایمان میں ثابت قدم رہنا ہے، تو نا امیدی امید میں بدل جائے گی اور مصیبت سے رہائی مل جائے گی۔ تو جب کبھی ہمیں دکھ اور مصیبت اور نا امیدی کا مقابلہ کرنا ہے تو ان تین باتوں پر دھیان دینا ہے۔ اپنے خدا سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے خدا کو پکارنا ہے اور بے اعتقاد نہیں ہونا۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور توفیق دے کہ جب کبھی ہم مشکل حالات میں سے گزرے تو اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے خدا کو پکارنا شروع کر دیں۔ تیسری بات، بے اعتقاد ہونا، بے اعتقاد کبھی نہ ہونا، کیونکہ جب ہم بے اعتقاد ہو جاتے ہیں تو پھر مصیبت سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے اور ان تین باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم زندگی گزارے تو کبھی نا امید نہیں رہیں گے، کبھی ہم مصیبت میں بے سہارا نہیں چھوڑے جائیں گے۔ ہمارا خدا اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور ہمیں مصیبت میں سے نکال دے گا، کیونکہ اس کے بعد سچے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو اپنے زندہ خدا کے حضور جھکائیں۔